ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز ابھی ہم بات کریں گے نیپرا نے بجلی 1 روپے 60 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی ہے اور بجلی صارفین کو آئندہ ماہ کے بلز میں اضافی ادائیگیاں اب کرنا ہوں گی. یعنی کہ مہنگائی سے ستائے عوام کے لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عوام پر اب بجلی کا بم بھی جو ہے وہ گرانا ہے. سو اسی پر ہم بات کریں گے کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں. الیکشن ایئر ہے, ویسے حکومت آج بجٹ بھی پیش کرنے والی ہے اور عام تاثر یہی ہوتا ہے کہ بجٹ جب آنا ہو یا جب الیکشن ایئر ہو تو مختلف شعبوں میں سبسڈیز بھی دی جاتی ہیں, ریلیف بھی دیا جاتا ہے, بجٹ میں بھی دیا جاتا ہے. اور اوور آل اگر ہم آج جو بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے اس میں بھی اگر ہم دیکھیں سو توانائی کے شعبے میں سب سے زیادہ سبسڈی جو ہے وہ دی جائے گی. سو اس پر اوور آل بات کریں کہ حالیہ اضافہ, اس کی وجوہات کیا ہیں اور یہ کس طرح سے ایک عام آدمی کو متاثر کر سکتا ہے. ہمارے ساتھ ریجنل وائس چیئرمین جی ایس او لیسکو جاوید اقبال صاحب اس وقت شو کا ایسا. جاوید صاحب تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو اضافہ, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہم تو ہر تھوڑے عرصے بعد اضافہ دیکھتے ہیں, لیکن ابھی یہ جو 1 روپے 60 پیسے فی یونٹ کا اضافہ ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ اضافہ تو آپ کو پتہ ہے آئی ایم ایف کی شرائط کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ بھی جو جتنی بھی یہ چینجز دیکھ رہے ہیں آئی ایم ایف کے پریشر کی وجہ سے ساری ہو رہی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ 1 روپیہ 60 آپ نے 63 پیسے کہے ہیں, اس کے علاوہ تھوڑا سا اضافہ اور بھی ہے. وہ 1 جولائی سے شاید نافذ العمل ہوگا. وہ ای سی سی کا اجلاس ہوا تھا 2 مارچ کو. ٹھیک ہے, اس میں انہوں نے جو ڈیسیژن کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو 3 روپے 23 پیسے اضافہ ہوگا پر یونٹ میں. 3 روپے 23 پیسے پر یونٹ جی. اور اس میں نان کمرشل صارفین, جی نان کمرشل صارفین, ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہمارے پروڈکٹیو کسٹمر ہیں جو 200 یونٹ استعمال کرتے ہیں 3 مہینے تک, ان کے لیے 43 پیسہ اضافہ ہے. اور جو اس کے علاوہ جو کنزیومر ہے اس پہ 3 روپے 23 پیسے اضافہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سارا جو بھی ہو رہا ہے یہ سارا ڈیو ٹو آئی ایم ایف ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ٹیرف کا ہم ایک اگر سٹرکچر دیکھیں یا قیمتوں کے تعین کی پالیسی, اس میں آپ کو لگتا ہے کوئی تبدیلی آنی چاہیے جو بجلی کی قیمتوں میں اضافے کو مطلب تھوڑا سا کلیئر کر سکے کہ کیا وجہ کیا ہے, پالیسیز آپ کی کیسی ہیں؟ ایک تو چلے آئی ایم ایف ہو گیا نا, لیکن اس کے علاوہ دیکھیں اس کے علاوہ ہماری ایز اے کمپنی ریکویسٹ ہے. دیکھیں ہماری اور ایز اے یونین ہم جس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ہماری یونین کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ جب آپ بجلی کی پرائسز بڑھائیں گے نا, ہمارے جو جنرل سیکرٹری خورشید صاحب انہوں نے ہر جگہ یہ کہا ہے کہ جب آپ بجلی کی پرائسز بڑھائیں گے نا الٹیمیٹلی اس کی چوری بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے, ہاں جی. جو پے نہیں کر سکے گا وہ چوری کرے گا. جب اب چوری کرے گا آپ کا ڈیٹ سرکولر بڑھے گا, آپ کے لائن لاسز بڑھ جائیں گے. تو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے. ہماری تو گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے, ہمارے سی او صاحب بھی جب بھی میٹنگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں, میں تو ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کہ تھوڑی سی پرائسز جو ہے نا ایزی کریں, تھوڑے سے ریلیکس کریں تاکہ لوگ جو ہے نا بل پے کرنے کی طرف آئیں. نہ کہ جب وہ بل زیادہ آ جائے گا وہ پے نہیں کرے گا تب ہمارا ڈیٹ سرکولر ہے, وہ چوری کرے گا تب ہمارا ڈیٹ سرکولر. ویسے یہ بجلی چوری ماضی میں تو ہم نے بہت دیکھی ہے, کراچی میں بھی ابھی بھی بجلی چوری بہت زیادہ ہوتی ہے. لاہور میں کچھ واقعات ایسے ہوئے لیکن اس کے بعد چیزوں کو ایسے جیسے سنبھالا مل گیا. لیکن ابھی رائٹ ناؤ یہ کتنی کامن ہے اگر ہم لاہور کی بات کریں, یا کون کون سے ایریاز جہاں پر سب سے زیادہ بجلی چوری کی جاتی ہے؟ دیکھیں اس میں اس طرح ہے کہ جہاں پر جو آدمی اس کو پے نہیں کر سکتا وہ اس ان لافل مینز کی طرف جاتا ہے. لیکن ہم دیکھیں ہماری ریکویسٹ پھر دوبارہ گورنمنٹ سے آپ کے چینل کے توسط سے, ہم اس ادارے کو اس چوری کو اسی وقت بہتر طور پہ روک سکتے ہیں جب ہمارے پاس سٹاف ہوگا. ہمارے پاس سٹاف ہی نہیں ہے, نہ ہمارے پاس گریڈ اسٹیشنز پہ سٹاف ہے, نہ ہمارے پاس سب ڈویژنز میں سٹاف ہے. جب ہمارے پاس سٹاف ہی نہیں ہے میں چوری کیسے روکوں گا؟ ایک سب ڈویژن پر 25,000 کنزیومرز پہ بیسڈ کرتی ہے. اب 25,000 کنزیومر میں سے آپ لگا لیں کہ اگر صبح کی شفٹ ہے اس میں 5 آدمی بھی ہیں, تو اگر وہ 25,000 میں سے 500 بندوں کی کمپلین بھی آ گئی یا 100 بندوں کی کمپلین بھی آ گئی تو وہ تو ٹھیک کرنے جائیں گے یا چوری کو دیکھنے جائیں گے. تو اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں سٹاف پرووائڈ کرے گورنمنٹ آف پاکستان. ہمیں سٹاف دیں گے, آپ بھرتیاں کھولیں, سٹاف رکھیں تو ہم اس چیز کو کنٹرول کر دیں گے. بالکل ٹھیک. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر سٹاف کی قلت ہے. ریکوائرمنٹ آپ کی کتنی ہے؟ اور ابھی اگر ہم لاہور کی بات کریں تو کتنی قلت کا سامنا ہے, اور کیا کبھی آپ لوگوں نے کوئی اس حوالے سے کوئی کمپلین کی ہے؟ اور جب اگر آپ نے کمپلین کی ہے تو اس کا ہمیشہ سے رسپانس کیا آیا ہے؟ دیکھیے ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب جو ہے نا اسلام آباد لے گئے, منسٹر صاحب سے ان کی بات ہوئی, منسٹر صاحب نے ان کو کہا ہے کہ ہم یقین دلائے کہ ہم اس پہ بھرتیاں کریں گے, ہم امپلائمنٹ کریں گے, لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہو رہا. اور ہم 40-60 کی ریشو پہ کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس 60% ریشو جو جگہ ہے نا وہ خالی ہیں. اس پہ اندازہ کر لیں, یعنی کہ 40% آپ کے پاس مین پاور ہے, 40% لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں, اس ادارے کو چلا رہے ہیں. اور اس وقت جو ٹیم بیٹھی ہے نا ہماری, یقین جانیے ہمارے سی او سے لے کے ہمارے ایس ڈی اوز تک اتنے کمپیٹنٹ لوگ ہیں کہ یہ صرف ان کی وجہ سے چل رہی ہے, ورنہ 40% پہ چلانا اس وقت نہایت ہی ناممکن سی بات ہے.
لیکن اگر ہم بجلی چوری کو دیکھیں اور لائن لاسز کو دیکھیں تو یہ کتنی پرسنٹیج اس وقت لاہور ریجن میں بنتی ہے؟ بجلی چوری اس وقت کتنی ہو رہی ہے جس سے آبویسلی ہمارے جو گردشی قرضے ہیں ان میں بھی اضافہ ہو رہا دیکھیں ہے؟ یہ 20% سے ابو چلی جاتی ہے چوری ہماری. لیکن ایٹ ٹائمز یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لیسکو کے اپنے امپلائیز ہیں وہ بھی انوالومنٹ ان کی ہوتی ہے، اور ان کے جو یونٹس ہیں اگر کسی ایک بندے کو ریلیف دیا جا رہا ہے یا اس کے بجلی کے میٹر کو ریورس کیا گیا یا واٹ ایور جو بھی اس کے ویز ہوتے ہیں، اس کا جو بوجھ ہے وہ کسی اور پر ڈال دیا گیا، مطلب ارد گرد محلے میں موجود لوگوں پر یا کسی اور پر. ڈیفینیٹلی اس کا طریقہ کار یہ ہے کیونکہ ہم نے دیکھیں جو ہمارے رجسٹریشنز لگے ہوتے ہیں وہاں پر فیڈرز کے اوپر میٹر لگے ہوتے ہیں. ہم نے جس علاقے کو جاری ہے ہم نے جو ریڈنگ کی کیلکولیشن ہے ہم نے اس ریڈنگ کے حساب سے اس علاقے سے اس بل لینا ہے. اگر وہ وہاں پہ چوری ہو جاتے ہیں اتنے یونٹس، سپوز آپریشن والے جو ہے کیلکولیشن کرتے ہیں ہم نے 100 یونٹ بیچے ہیں، وہ کیلکولیشن کر کے لے آتے ہیں جی ہمارے پاس تو 80 یونٹس کی جو ہے نا ڈیٹیل آئی ہے، تو دیٹ مینس 20 یونٹس چوری ہو گئے. وہ 20 یونٹس پھر وہ کاسٹ تو پے کرنی ہے، وہ پھر لا محالہ وہ پھر جو ہے باقی بندوں کو سفر کرنا پڑتا ہے باوجہ مجبوری، کیونکہ وہ ہم نے پے کرنے ہیں، ہم نے آگے اس کی پیمنٹ کرنی ہے NTDC کو، جو دوسرے وابڈا ہے اس کو پیمنٹ کرنی ہے ہم نے جن سے ہم لوگ لے رہے ہیں، تو وہ پھر الٹیمیٹلی وہ پے تو کرنے پڑتے ہیں، لوگوں کو پڑتا ہے. اسی لیے ہم تو یہ چاہتے ہیں، دیکھیں ہمارے ادارے کا ایک پرسیپشن خراب کیا جا رہا ہے، ادارہ بہت خراب ہے، اس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے، اس کو بیچ دیا جائے. بھئی آپ سٹاف دیں، ہمیں سٹاف دیں گے، ہم اس ادارے کو آپ کو جیسے پہلے بہترین ادارہ تھا اسی طرح بہترین ادارہ بنا دیں گے. سٹاف ہی نہیں. لیکن عوام کا پھر بھی گلہ رہے گا نا کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، لیکن آپ وہ کہہ رہے ہیں وہ نیپرا کی طرف سے کیا جاتا ہے، وہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے، ریٹس وہی وہاں سے ہی آتے ہیں اینڈ یو جسٹ ہیو ٹو اوبے اٹ، یا آپ لوگوں نے اس کو فالو کرنا ہے، لیکن لوگوں کا غصہ جو ہے وہ لیسکو پر نکلتا ہے. بٹ ایک آخری سوال میں آپ سے یہ بھی یہاں پر پوچھنا چاہوں گی کہ سستی بجلی کے لیے یا توانائی کے مزید منصوبوں کے لیے کیا کوئی اقدامات، کوئی انیشیٹوز حکومتی سطح پر لیے گئے ہیں کہ عوام کو کسی نہ کسی طریقے سے سم ہاؤ ریلیف دیا جا سکے، یا کوئی سولر پلانٹس حکومت خود لگا دے جس کی وجہ سے سستی بجلی پیدا ہو؟ جی اس میں دو باتیں ہیں بڑی، میں آپ کو وہ بتاتا چلوں. جو ہمارا وابڈا ہے، جو واٹر اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اس نے 120 پلیسز جو ہے نا وہ مارک کی ہوئی ہیں ہائیڈرل پاور کے لیے. اس وقت جو سب سے سستی بجلی اگر پاکستان میں بن سکتی ہے نا وہ ہائیڈرل پاور سے بن سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں کیا ہے کہ ہمیں ایک انویسٹمنٹ چاہیے. اب وہ انویسٹمنٹ جب گورنمنٹ آف پاکستان فیزیبل ہوگی، انویسٹمنٹ دے گی، وہ جگہ لگ جائیں. اس وقت ہماری جو ڈیمانڈ گرمیوں میں چلی جاتی ہے 35,000 میگا واٹ تک چلی جاتی ہے. لیکن اگر ہم نے وہ پروجیکٹس بنا لیے تو ہماری جو پروڈکشن ہوگی وہ 1 لاکھ میگا واٹ تک ہو جائے گی، ہم سرپلس ہو جائیں گے بجلی کے اندر. لیکن کیا ہے ہمارے پاس ڈیو ٹو فنڈس جو ہے نا کمی ہے، اور وہ پروجیکٹس جو ہے نا ہم بنا نہیں پا رہے ہائیڈل کے. اگر وہ ہائیڈل کے پروجیکٹس لگنے شروع ہو جائیں، ابھی یہ تو تھوڑا سا ریلیف آپ کو مل جائے گا، آپ کے سامنے اب واسو ڈیم بن رہا ہے، دھاسو ڈیم بن رہا ہے، ایک غازی بروتھا ڈیم بن رہا ہے، 2-3 ایسے ڈیمز بن رہے ہیں. کیا ان سے عوام پر مطلب عوام کو ریلیف ملے گا؟ ڈیفینیٹلی جب وہ یونٹس اس کے آئیں گے، اس کی کنزمپشن کم، کاسٹ جو ہے نا وہ کم پڑے گی، تو ڈیفینیٹلی فرق پڑے گا. دوسرا، گورنمنٹ آف پاکستان اس وقت خود یہ ECC کا اجلاس ہوا ہے ابھی 2 مارچ کو جو میں نے آپ کو بتایا، اس میں بھی انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ گورنمنٹ آف پاکستان اب خود سولر سے بجلی بنانے پہ جا رہی ہے. تو جب وہ بنائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ بھی کاسٹ کم ہوگی انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھے. ویئرز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، آپ سے ملاقات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز آپ سب کا آج کا دن کیسا گزرے گا یہ بتانے کے لیے ایسٹروفارمسٹ علی زیدی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی زیدی، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اینڈ گڈ مارننگ لاہور. سو پلیز اوور ٹو یو، اسٹارٹ ہو جائیں اور ٹرن بائی ٹرن سارے زوڈک سائنس کے حوالے سے بتا دیں کہ کیسا گزرے گا آج سب کا دن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شروع کریں گے پہلے برج سے. تو جو برج حمل والے افراد ہیں ان کی امیدیں، خواہشات ان کی پوری ہوتی نظر آتی ہیں، اور ان کی کوئی درینہ خواہش آج کے دن کوئی ایسا کہ ان کا کوئی نامکمل کام پورا ہو سکتا ہے. لیکن جو لوگ ملازمت کرتے ہیں خصوصاً خواتین، وہ تھوڑے بہت ان کے لیے حالات تھوڑے مشکل رہیں گے. اور جو لوگ اپنا بزنس کر رہے ہیں ان کے لیے بڑا بہترین ہوگا، اور آج کے دن ان کو سیر اور تفریح اور فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع بھی ملے گا. اب ہم بات کریں گے ٹورس کی. ٹورس والے جو جاب کر رہے ہیں ان کے لیے ترقی ہے، خصوصاً وہ خواتین جو جاب کر رہی ہیں یا سفر ان کو اپنی جاب کے سلسلے میں کرنا پڑتا ہے، اپنے کام کے سلسلے میں، ان کے لیے کوئی موقع آج کے دن مل سکتا ہے. جو لوگ سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں، سماجی کارکن ہیں، سیاستدان ہیں، ان کے لیے آج بہت زیادہ مواقع ہو سکتے ہیں. لیکن ان کو ایک چیز میں احتیاط کرنی ہوگی، کیونکہ ایسا لگتا ہے کوئی تلخ کلامی یا کوئی
इनका कोई खुफिया दुश्मन इन पर कोई छुप कर कोई वार या कोई इनकी शोहरत को मुतासर करने के हवाले से कोई भी काम कर सकता है। अब हम बात करेंगे जेमिनी की। जेमिनी वाले थोड़े बहुत आज के दिन परेशान लगते हैं और थोड़ा बहुत डिप्रेस है और डिप्रेस लगते हैं। रुकावटें कुछ आज के दिन इनके कामों में, यानी कि आज के इनके बहुत से काम आज डिले हो जाएंगे और पार्टनरशिप में भी जो लोग काम कर रहे हैं उनको फिलहाल फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन वो अफराद जो दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं उनके लिए आज का दिन इनके लिए काफ़ी बेहतर होगा। विरासत तक़सीम आज के दिन इनकी नहीं हो पाएगी। और अब हम बात करेंगे बुर्ज कैंसर की। बुर्ज कैंसर वाले वो अफराद जिनकी मंगनी शादी नहीं हुई है या रिश्ता के तलाश के हवाले से जो लोग परेशान हैं, तो उनके लिए आज का दिन बेहतर हो सकता है। मंगनी शादी का पैगाम आप भेज सकते हैं। और विरासत तक़सीम के हवाले से आज का दिन इनके लिए बेहतर नहीं है, लेकिन अज़वाजी ताल्लुकात इनके बेहतरीन रहेंगे। जो कारोबारी अफराद हैं इनके थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा और अंदरूनी मुल्क सफ़र करने का इनको आज मौका मिलेगा। अब हम बात करेंगे बुर्ज लियो की। बुर्ज लियो वाले वो ख़वातीन जो जॉब कर रही हैं या कोई अपना काम करती हैं, आर्ट के शोबे से वाबस्ता हैं, किसी चीज़ को खूबसूरत बनाने के हवाले से कोई भी काम कर रही हैं, उनके लिए आज का दिन मौका हो सकता है। लेकिन जो लोग प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं वो फिलहाल आज का दिन उनके लिए कोई ख़ास बेहतर नहीं रहेगा और इनकी कोई उम्मीदें, ख्वाहिशें पूरी होती नज़र आती हैं। कोई ऐसा कोई नामुकम्मल काम जो पूरा नहीं हो पा रहा था, आज के दिन पूरा होने के इम्कानात हैं और उसको आज के दिन ये पूरा करने की कोशिश करें। और जो मियाँ बीवी नाराज़ रहते हैं और उनको आज सुलह का पैगाम भेजने के हवाले से और अपने रिश्तेदारों के ताल्लुकात बेहतर बनाने के हवाले से आज का दिन बड़ा बेहतरीन है। और अब हम बात करेंगे बुर्ज विर्गो की। जो बुर्ज विर्गोज़ वाले हैं इनके लिए थोड़ी बहुत तब्दीली हैं, थोड़ी बहुत सेहत के मामलात भी इनके आज मुझे मुतासिर नज़र आते हैं। सफ़र इनको आज के दिन नज़र आता है, अंदरूनी मुल्क का सफ़र भी कर सकते हैं और वीज़ा अप्लाई या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो कारोबारी मामलात हैं वो इनके फ़िलहाल आज इनकी सूरत हाल फ़िलहाल वाज़िया तौर पर सही नज़र नहीं आती। अब हम बात करेंगे बुर्ज लिब्रा की। बुर्ज लिब्रा वाले वो अफराद जो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको आज के दिन खसूसी तौर पर एहतियात की ज़रूरत है। लेकिन वो लोग जो इंडिपेंडेंट अपना बिजनेस कर रहे हैं वो आज के दिन फ़ायदा रहेंगे। लेकिन जो पार्टनरशिप है वो खुदा न खासा उसमें कुछ नुकसान या कुछ आपस में पार्टनर्स के दरमियान कोई तनाज़ा या तल्ख़ कलामी हो सकती है। लेकिन रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात इनके काफ़ी आज के दिन बेहतरीन नज़र आते हैं। मोहब्बत का पैगाम भेजने के हवाले से आज का दिन बेहतरीन है। अब हम बात करेंगे बुर्ज स्कॉर्पियो की। और थोड़ी बहुत स्कॉर्पियो के लिए रुकावटें हैं, लेकिन उनके लिए थोड़ा बहुत आज के दिन बड़ा लकी होगा। वो ख़वातीन जो अपना तो खुद से बिजनेस कर रही हैं, तो उन ख़वातीन के लिए आज का दिन बड़ा लकी है। या वो ख़वातीन जो सफ़र करती हैं अपने काम के सिलसिले में, लेकिन इनके अखराजात में फ़िलहाल आपको थोड़ा बहुत इजाफा होता नज़र आएगा और थोड़ा सा इनके जो माली मामलात हैं वो स्टेबल नहीं हो सकेंगे, जिसकी वजह से आज के दिन इनको बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का सामना रहेगा। अब हम बात करेंगे सेजिटेरियस की। सेजिटेरियस वो लोग जो लोहे के हवाले से कोई भी काम कर रहे हैं, कोई लोहे के पार्ट्स सेल करते हैं, तो उनके लिए ये आज का दिन बेहतरीन है और इनके लिए सैर व तफरीह का मौका मिल सकेगा। लेकिन अखराजात इनके भी कंट्रोल नहीं हो सकेंगे और स्टॉक मार्केट का लोग जो हिस्सा हैं और इनामी स्कीमों में जो लोग हिस्सा लेते हैं उनके लिए आज का दिन बेहतर आज उनको कोई मौका मिल सकता है। अब हम बात करेंगे बुर्ज कैप्रिकॉर्न की। बुर्ज कैप्रिकॉर्न वालों के लिए आज का दिन बड़ा बेहतरीन है और अगर वो कोई नाराज़ दरमियान नाराज़गी है, किसी दोस्त या रिश्तेदार से उनकी कोई नाराज़गी चल रही है, तो उस नाराज़गी को ख़त्म करने के हवाले से आज का दिन बड़ा बेहतरीन है और दोस्त इनके मदद करते नज़र आएंगे फ़िलहाल। लेकिन अखराजात में इजाफा होगा और बहुत से यूँ कह लें कि आज इनकी जो इनके काम में जो रुकावटें हैं वो आज दूर हो जाएंगी। और अब हम बात करेंगे एक्वेरियस की। और इनके लिए थोड़ी बहुत एहतियात है पार्टनरशिप के हवाले से, क्योंकि आज के दिन इनको पार्टनरशिप फ़िलहाल फ़ायदा नहीं दे सकेंगे। रिश्तेदारों के साथ इनके ताल्लुकात वो भी फ़िलहाल मुतासिर होते नज़र आएंगे और उतार चढ़ाव फ़िलहाल रहेगा और सफ़र अंदरूनी मुल्क और बैरूनी मुल्क का इनको पेश आज आ सकता है, यानी कि सफ़र के हवाले से आज का दिन इनके लिए बड़ा लकी है। और अब हम बात करेंगे आखिरी बुर्ज है पाइसेस। जी जी पाइसेस, आज आप मुझे सुन पा रहे हैं?
आखिरी बुर्ज है पाइसेस। पाइसेस वालों के अज़वाजी ताल्लुकात आए के दिन बड़े बेहतरीन रहेंगे, तब्दीली हैं। स्पाइसेस के बारे में अली जैदी साहब ने आज बताना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा राब्ता उनसे मुनक़ता हो गया है, सो हम अब कनेक्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन ये स्पाइसेस रह गया है, सो फिर किसी वक्त जान लेंगे कि स्पाइसेस का जो वीक है, मतलब मंडे ऑनवर्ड्स, वो कैसा गुजरेगा। लेकिन बाकी सारे जितने भी ज़ोडिक साइंस थे उनके हवाले से अली जैदी ने बता दिया कि आज सबका दिन जो है वो कैसा गुजरेगा। थैंक यू सो मच अली जैदी, हमारे साथ शो का हिस्सा थे। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, जब हम यंगस्टर्स की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, हमेशा आपने एक जुमला सुन रखा होगा, और वो जुमला ये होता है कि किसी भी कौम के मुस्तकबिल के लिए, अच्छे मुस्तकबिल के लिए जो वहाँ के नौजवान हैं वो उसके मेमार होते हैं, और किसी भी मुल्क की तरक्की में नौजवानों का बहुत अहम किरदार होता है। तो ये बात हकीकी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त भी है, लेकिन नौजवानों की ग्रूमिंग, उनको सही डगर पर चलाना, ये तमाम चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब हम ये तमाम चीज़ों की बात अगर हम करें, सो एजुकेशन से लेकर एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर घर का माहौल, फिर एक अच्छा ब्रॉटअप, अच्छे माहौल में परवरिश पाना, ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो किसी भी नौजवान, उसकी पर्सनालिटी को, उसकी एजुकेशन को, उसकी ग्रूमिंग को मुतासर करते हैं, और अल्टीमेटली यही चीज़ डिसाइड करते हैं कि वो नौजवान आगे जाकर अपने मुल्क और कौम के लिए कितना सूदमंद साबित होगा। लेकिन जब हम इसी के साथ साथ सोशल मीडिया की भी बात करें, सो आजकल सोशल मीडिया पर, जहाँ पर सोशल मीडिया का या टेक्नोलॉजी का या मुख्तलिफ गैजेट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, अनफॉर्चुनेटली नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं, और फ़वाइद जो हैं उसकी तरफ बहुत नौजवान जो हैं, बहुत से ऐसे नौजवान हैं वो कम तवज्जो दे रहे हैं। अगर हम देखें तो एजुकेशन का ज़िया, मतलब आप प्रॉपर तरीके से अपने तालीम पर तवज्जो नहीं दे पाते, वक्त आप अपने घर वालों को उस तरह नहीं दे पाते, या अगर आप किसी महफिल में भी बैठे हैं तो आप अपने फ़ोन का या सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फिर जिनसी रुझानात में इजाफ़ा, ये तमाम वो अनफॉर्चुनेटली चीज़ें हैं जो एक नौजवान ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लर्न की हैं। तो इसी पर हमने बात करनी है कि हमने अपने नौजवान को सही डगर पर किस तरह चलाना है, और अल्टीमेटली वो हमारे मुल्क के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती गुलाम यासीन निज़ामी साहब इस वक्त शो का हिस्सा हैं। मुफ्ती साहब, थैंक यू सो मच। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो ये कि नौजवान नस्ल, फिर मुआशरे में उनका किरदार, और अगर हम साथ ही साथ सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ इस्तेमाल, तीनों चीज़ों को आपस में लिंक कर लें, तो आप क्या इस हवाले से कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया हमारे नौजवानों को, उनकी साइकी को, उनकी पर्सनालिटी को किस तरह से मुतासर कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इस बात को समझना चाहिए कि वक्त की कदर व कीमत जो है वो हमारे लिए क्या माना रखती है। बिल्कुल। जो लोग वक्त की कदर व कीमत का एहसास नहीं करते, वक्त को ज़ाया कर देते हैं, फिर वक्त भी उनको ज़ाया कर देता है। तो हमारा दीन जो है वो भी हमसे इसी बात का तकाजा करता है कि कल क़यामत वाले दिन हमसे ये सवाल भी किया जाएगा कि आपने अपना वक्त जो है वो किन कामों में गुजारा है। तो हमें इस बात का एहसास जो है वो ज़रूर रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करें, लेकिन इस्तेमाल करने की एक हद जो है वो मुकर्रर है। हद से ज़ायद जो है वो आप किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको नुकसान देना शुरू कर देगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें वक्त का एहसास होना चाहिए, और वक्त का एहसास जो है ये हमें कहाँ से हासिल होगा? ये हमें घर से हासिल होगा, और घर के अलावा हमें स्कूल से हासिल होगा। जरी सी बात है, ये सारी की सारे ये जो इंस्टीट्यूट हैं ये दर हकीकत हमें इन चीज़ों की तालीम और तरबियत देते हैं। और तीसरे नंबर पर यह है कि मसाजिद के अंदर देखा जाए तो वहाँ पर भी जिस तरह के नमाज़ें वगैरह हैं वो वक्त के ऊपर होती हैं, जुमा वगैरह जो है वो वक्त के ऊपर होता है। अलगर्ज़ ये कि ज़िंदगी के तमाम मामलात जो हैं वो वक्त के पाबंद हैं। तो हमें भी चाहिए बहैसियत एक नौजवान, उसकी ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो वक्त को समझे और उसको सही तरीके से इस्तेमाल करे। अच्छा, एक तो आपने कह दिया कि वक्त की अहमियत को जानना, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की, और वक्त ही जो है वो किसी भी इंसान को डिसिप्लिन्ड बनाता है। वक्त की कदर जो जान लेता है, ऑब्वियसली वो हर कह लें शोबे में कामयाब हो सकता है। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं मज़ीद चीज़ों की, तो आपको क्या लगता है एक नौजवान
اس کا خاصہ، اس کی پرسنالٹی کا خاصہ کیا کیا اور ہونا چاہیے؟ ایک تو وقت کی قدر اور قیمت جاننا، لیکن اس کے علاوہ جس سے الٹیمیٹلی وہ خود کے لیے بھی فائدہ مند ہو، اپنے رشتوں کے لیے فائدہ مند ہو، جہاں پہ وہ نوکری کر رہا ہے اپنے پروفیشن کے لیے فائدہ مند ہو، اور پھر ایک ہم براڈر پرسپیکٹیو میں بات کر لیں تو اپنے ملک اور قوم کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ یہ چیزیں ہم کہاں سے لرن کرتے ہیں؟ ہماری پرسنالٹی میں کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ جی، اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ ہمارے دین نے زندگی کے تمام معاملات کے اندر ہماری مکمل رہنمائی کی ہے۔ اب دیکھا جائے ہمارا دین جو ہے وہ تو ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی دیکھا جائے ہم نے زبان کو بھی اپنی حفاظت میں رکھنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو بھی اپنی حفاظت میں رکھنا ہے۔ اور یہ والی چیزیں ایسی ہیں جس طرح کہ ابھی آپ نے بات کی ہے نا کہ اگر ہم کسی ادارے کے اندر کام کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں ان تمام کی تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ در حقیقت یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ایک اچھے اخلاق والا مسلمان جو ہے وہ بناتی ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارے اندر جو ہے وہ شرم و حیا جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسروں کا احساس بھی ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر آپ کسی کی دل شکنی کریں گے، دل آزاری کریں گے، خاص زبان کے ذریعے کریں یا ہاتھ کے ذریعے کریں، تو ہمارا دین جو ہے وہ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ الغرض یہ کہ زندگی کے تمام معاملات کے اندر ہمیں اس پہلو کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا کہ ظاہر سی بات ہے بحیثیت ایک نوجوان، بحیثیت ایک مسلمان کے ہماری یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھوں سے کبھی بھی کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ در حقیقت ہمارے ایمان کی بات ہے۔ اگر ہم لوگ ایسا کرتے ہیں تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر اعلیٰ اوصاف کو پیدا فرماتا ہے۔ دیکھیں، زبان کو اپنی حفاظت میں رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ صابر اور شاکر رہتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ نیگیٹیوٹی وغیرہ وہ پیدا نہیں ہوتی، یعنی مثبت پہلو جو ہیں وہ اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اپنے ہاتھوں کا درست استعمال جو ہے یہ بندے کو زندگی کے اندر بہت کچھ سکھاتا ہے، اسے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ آراستہ ہونا جو ہے وہ سکھاتا ہے۔ اس کے اندر الغرض یہ کہ اگر ان ہاتھوں کے ذریعے اگر وہ کسی کی مدد کر رہا ہے تو اس کے اندر وہ مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں، مدد کرنے کی بھی بہت ساری صورتیں ہیں، آپ زبان کے ذریعے بھی کسی کی رہنمائی کر سکتے ہیں، ہاتھوں کے ذریعے بھی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہمارا دین جو ہے وہ ایک نوجوان جو ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ زور دیتا ہے اور فوکس کرتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے یہ نوجوان جو ہے اس نے ایک پورے خاندان کو سنبھالنا ہے، اس نے پورے سسٹم کو سنبھالنا ہے۔ اگر اس کی تعلیم اور تربیت اچھے طریقے کے ساتھ ہوگی، یہ اچھے اخلاق والا بنے گا، تو اس کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی اچھے اخلاق کے ساتھ اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر ایک اور اہم پوائنٹ وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھیں، ماحول کو بھی دیکھیں، فرسٹریشن بہت زیادہ ہے، بے چینی بہت زیادہ ہے۔ اچھا، پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ کسی کے ساتھ کوئی سیریس پرابلم اٹیچ ہوتا تھا، کہیں پر کوئی بیٹی کا مسئلہ آ گیا، نوکری کا مسئلہ آ گیا، تو تب یہ چیزیں ہم دیکھتے تھے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو بے چین ہے نا، جو بے چین روح ہم کہہ سکتے ہیں، وہ ہمارا نوجوان ہے۔ تو ایک تو جینون ریزنز کی وجہ سے بے چینی ہونا، سٹریس ہونا، انزائٹی ہونا، اس کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن ایک نوجوان جس کی ابھی پڑھنے لکھنے کی عمر ہے، سکلز حاصل کرنے کی اس کو یہاں پر ضرورت ہے، نالج اس نے گین کرنا ہے، ابھی اس کے لیے شاید اتنے پرابلمز اس نے تو ابھی وہ زندگی دیکھی نہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اس بے چینی کی وجہ کیا ہے نوجوانوں کے اندر؟ جی، اس بے چینی کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ذمہ داری کا نہ ہونا ہے، اپنے فرائض اور اپنے حقوق سے ان کو آگہی نہیں ہے۔ اقبال نے تو انہی نوجوانوں کے بارے میں فرمایا ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے۔ اب دیکھا جائے ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے، اور جب تک ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہوگا تب تک یہ والے نوجوان جو ہیں وہ اپنے فریضے کو اچھے طریقے سے ادا نہیں کر سکیں گے۔ اب دیکھیں، اس نوجوان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اگر گھر کے اندر ہے، گھر کے سارے افراد ہیں، سارے افراد کے حقوق و فرائض سے اس کو آگاہ ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر اگر یہ شوہر ہے تو شوہر ہونے کے ناطے اس کے حقوق و فرائض دین اسلام نے اس کے لیے متعین فرمائے ہیں اور اسے ان باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر اگر یہ کسی سوسائٹی کے اندر رہنے والا ہے تو سوسائٹی میں رہتے وقت اس کو اپنے آس پاس کے سارے لوگوں کا علم ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے معاشرے کے اندر سارے کے سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، ان کے درمیان امتیازات ہیں، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، تو اس نوجوان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی جو غربت وغیرہ کو دور کرنے کے لیے جتنے اقدامات کر سکتا ہے وہ اقدامات کرنے کی کوشش کرے، اور اگر وہ نہیں
कर सकता है, तो उसका बेहतर तरीका कार ये है कि उसके लिए और असबाब जो है वो तलाश करने की कोशिश करे कि जिसके ज़रिए उन लोगों की ये जो महरूमी हैं वो दूर हो सकती हों। तो इस हवाले से नौजवान को चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं उनको अपने पेश नज़र रखे और जो दीन इस्लाम ने उसके लिए हुकूक व फ़राइज़ मुतय्यन की हैं उनके ऊपर वो अपनी ज़िंदगी को गुजारे। अगर वो ऐसा करेगा तो यकीनन बिला शुबा अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया के अंदर भी इज़्ज़त की ज़िंदगी अता फरमाएगा और आखिरत और सबसे बढ़कर ये कि वो मतलब दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना, ये अपनी बसात पे रहते हुए अगर आपकी इतनी बसात है तो दूसरों को भी हेल्प आउट करना। मैं एक और यहाँ पर एक सवाल ये पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि जब बच्चा अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई सालों में होता है तो उस वक्त जो उसको चीज़ें सिखाई जाती हैं वो आगे जाकर वही उसके दिमाग में रहती हैं और वो उतना ही बेहतर जो है वो, अगर आपकी शुरू के साल जो है वो अच्छे गुजरे हों या आपने अच्छा स्किल लर्निंग मतलब आपकी अच्छी रही हो या ब्रॉटअप आपका अच्छा हो, तो फिर आप लेटर लाइफ में उतने ही बेहतर जो हैं उतने ही कारआमद होते हैं अपनी सोसाइटी के लिए। सो पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी बनती है कि बच्चा जब आपकी गोद में आता है वहीं से ही उसकी परवरिश तो स्टार्ट हो गई ना, तो तब से लेकर फिर जैसे जैसे दिन और साल गुजरते हैं क्या चीज़ें जो हैं वो माँ बाप की जिम्मेदारी है सिखाना? देखिए जी, ये वाली बात तो मेरा ख्याल है हम में से हर एक जानता है कि माँ जो है वो बच्चे की पहली दरसगाह है, पहली दरसगाह है। जो सबक वो वहाँ से हासिल करेगा वो ज़िंदगी भर उसको याद रहेगा। अब माँ की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले तो उसको सच बोलना सिखाए। जो आदमी सच बोलना जो है ये हर भलाई की, हर खैर का सरचश्मा है। जो भी चीज़ें हैं वो सच से ही अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। तो देखा जाए हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे घरों के अंदर बच्चों को इन चीज़ों की तालीम और तरबियत नहीं दी जाती। बाज़ ऐसे घर भी हैं कि जहाँ पर बच्चों को इन चीज़ों से आगाह किया जाता है और जो बच्चे जो है इन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं यकीनन वो मुआशरे के अंदर कारआमद जो है वो साबित होते हैं। लेकिन जिन घरों के अंदर ऐसा नहीं होता वो बच्चे जो हैं वो ज़िंदगी भर जो है वो एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं। और बच्चों को खुद से इज़्ज़त देना ये एक बहुत अहम मेरे ख्याल में यहाँ पर पहलू है कि जिन बच्चों को घरों से इज़्ज़त मिलती है, अपने माँ बाप से इज़्ज़त मिलती है, फिर आगे जाकर उनमें कॉन्फिडेंस भी आता है और फिर मुआशरा उनकी इज़्ज़त करता है। जब आप खुद ही अपने बच्चे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो आप कैसे उससे मतलब लाइक एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको इन रिटर्न कुछ दे या वो मुआशरे के लिए किसी भी हवाले से कारआमद साबित हो? जी, इस हवाले से अर्ज़ ये है कि माँ बाप को चाहिए कि बच्चे को इज़्ज़त दें और साथ ही साथ इज़्ज़त देना सिखाएं। हमारे जो रिलेटिव्स वगैरह हमारे पास आते हैं तो बसा औक़ात हम बच्चों के अंदर उनके हवाले से नेगेटिविटी भर देते हैं कि आपने फ़लाँ से बात करनी है, फ़लाँ से बात नहीं करनी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, बल्कि हमने, हमारा दीन भी हमसे कहता है कि आपने हर एक का अदब और उनका एहतराम करना है। और ये अदब और एहतराम करना जो है ये माँ बाप की बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो उनको सिखाएं। अब इसका एक बेहतरीन सोर्स जो है वो ये भी है कि माँ बाप जो है वो प्रैक्टिकल करके दिखाएं। उनकी अपनी जो है प्रैक्टिकल लाइफ, अपनी शख्सियत पे वो अपनी शख्सियत, अपना किरदार, अपना अखलाक और अच्छे औसाफ के साथ अपने आप को मुज़य्यन करना, ये वो औसाफ हैं, ये वो क्वालिटीज़ हैं जो बच्चे के ऊपर असरअंदाज होती हैं कि जिसकी वजह से बच्चे की शख्सियत निखरती है, उसके अंदर आला किरदार पैदा होता है, उसके अंदर अच्छे औसाफ पैदा होते हैं। लेकिन अगर माँ बाप ऐसा नहीं कर रहे तो ज़ाहिर सी बात है वो अपने बच्चे की ज़िंदगी जो है उसको ख़राब कर रहे हैं। अच्छा, एक और अहम चीज़ मैं आपसे यहाँ पर ये भी पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि आजकल के माँ बाप बच्चों को खुद गर्ज बनना सिखा रहे हैं कि बच्चे सिर्फ अपनी ज़ात पर फोकस करें, उनको इर्द गिर्द का ज़्यादा इल्म ना हो और ख़ुद गर्जी जो है वो शायद आपकी ऑब्जर्वेशन इस हवाले से क्या है या आपका तजर्बा क्या कहता है कि बाज़ औक़ात खुद गर्जी जो है वो बच्चों को घर से सिखाई जाती है? जी, मैं तो ये कहूँगा कि हमें हर बात ही जो है वो दीन से सीखनी चाहिए। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखा जाए उनके अपने बच्चे भी हैं और दीगर सहाबा इकराम के बच्चे भी हैं, मुस्लिम भी हैं और गैर मुस्लिम भी हैं, लेकिन अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान कोई फ़र्क नहीं करते, सारों के दरमियान मुसावात कायम करते हैं। जो अदब और एहतराम अपने बच्चों को देते हैं वही अदब और एहतराम दूसरे बच्चों को देते हैं। देखा जाए अगर गैर मुस्लिम बच्चे हैं तो अल्लाह के प्यारे हबीब उनके ऊपर ज़्यादा शफ़क़त फरमाते हैं।
اگر ہم لوگ ایسا کریں گے نا کہ بچوں کے درمیان یہ امتیازات پیدا نہ کریں اور ان کے درمیان یہ تفریق پیدا نہ کریں، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ان کو خود غرضی کا درس نہیں دے رہے. ہم لوگ اصل میں یہ والا درس جو ہے وہ در حقیقت حاصل گھروں سے حاصل ہوتا ہے. کہ دیکھا جائے ہم اپنے بچوں کو تو بڑا پروٹوکول دیتے ہیں، ساری کی ساری چیزیں دیتے ہیں، لیکن جو دوسروں کے بچے ہیں ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. تو یہ والی چیزیں جو ہے وہ بچوں کے اندر خود غرضی کا عنصر پیدا کرتی ہیں. وہ یہ بچے جو ہے وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ ایسا نہیں کر رہے. اب یہ والی چیز جو ہے وہ زندگی بھر ان کے ذہنوں کے اندر بیٹھ جاتی ہے اور یہ والا عمل جو ہے ان کو خود غرضی یا خود غرض بننے پر ان کو مجبور بنا دیتا ہے. اچھا، ایک کیونکہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے مفتی صاحب، میں یہاں پر یہ بھی چاہوں گی کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آپ ہمارے دیکھنے والوں کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کوئی ایسی ٹپس یا کوئی سجیشنز جو آپ پیرنٹس جو دیکھ رہے ہیں ان کے نام کرنا چاہیں کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کریں کہ الٹیمیٹلی وہ جب جیسے جیسے زندگی میں آگے بڑھیں وہ رشتوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوں، اپنے لیے بھی اچھا کریں اور سب سے بڑھ کر ان کا تعمیری کردار ہو ملک و قوم کی ترقی میں. جی، میں اس حوالے سے ہماری جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں نا، میں ایک ہی بات آپ کے سامنے عرض کروں گا. یعنی ہم نے جتنی بھی گفتگو کی ہے، ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں. ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو وقت دیں. آج دیکھا جائے بچے جو ہے وہ موبائل کے اوپر اپنا وقت زیادہ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ماں باپ ان کو وقت نہیں دے رہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں نہیں کیونکہ وہ ماں باپ کو بھی یہی کرتا دیکھ رہے ہیں. اب دیکھا جائے تو یہ خود غرضی ہے کہ نہیں ہے؟ ماں باپ جو ہے اگر وہ موبائل کے اوپر لگے ہوئے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کام سے ان کو غرض ہے، بچوں سے غرض نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ان ساری چیزوں کو ایک سائڈ پر کر دیں، اپنے بچوں کو وقت دیں، ان کو ٹائم دیں، وقت دیں، خود غرضی نہ سکھائیں اور سب سے بڑھ کر ان کو دیانتداری سکھائیں، آنیسٹ ہونا سکھائیں. وہ جو بھی زندگی کے میں کام کریں آگے جا کے اس کو جسٹیفائی کر سکیں. یہ چیزیں جو ہے نا، یہ وقت دینا جو ہے یہ آج کے دور کی بہت اہم ضرورت ہے. آج ہم دیکھیں بوڑھا تو ہر ایک نے ہونا ہے. آج کے زمانے میں دیکھا جائے بڑھاپے کے اندر سب سے بڑا روگ یہ ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے پاس نہیں بیٹھتی. حالانکہ کیونکہ آپ نے بچپن میں ان کو وہ اٹینشن نہیں دی ہوتی. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا اولاد کا اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھنا یہ بھی عبادت ہے. بالکل. اب یہ والی چیزیں ہم نے سکھانی کہاں سے؟ یہ بچپن میں سکھانی. یہ آپ بچپن میں سکھائیں گے تو وہی آپ کو وہ ریٹرن بھی ہوگا اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ معاشرے میں نوجوانوں کا کردار اور کس حد تک تعمیری ہونا چاہیے، اگر آپ نے بچپن سے ہی بچوں کو یہ پیٹرنز، یہ بیہیویئر سکھایا سو الٹیمیٹلی جو بچہ ہے وہ بڑا ہو کر یہ سب کچھ ریٹرن کرے گا. وہ آپ کو بھی کرے گا، وہ اپنے ساتھ بھی اچھا کرے گا اور وہ سوسائٹی کو بھی ریٹرن کرے گا. تھینک یو سو مچ مفتی غلام یاسین نظامی صاحب ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھے. ویورز، اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.